پاکستان کا تاریخی خلائی مشن چاند کے سفر پر روانہ۔ آئی کیوب قمر چین کے ہینان اسپیس اسٹیشن سے روانہ ہوا۔ سیٹلائٹ 5 دن بعد چاند کے مدار میں پہنچے گا۔ 3 سے 6 ماہ چاند کے اطراف چکر لگائے گا۔ مشن چاند کے جنوبی قطب سے تصاویر لے گا۔ چاند کے موسم، زمین، مقناطیسی میدان کی معلومات ملیں گی۔ مستقبل میں خلائی مشنز میں مدد ملے گی۔ پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا 6واں ملک بن گیا۔ مشن کی روانگی پر اسپارکو کراچی میں جذباتی مناظر۔ اسپارکو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تالیوں سے گونج اٹھا۔ نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ 7 کلو وزنی آئی کیوب قمر کی تیاری میں 2 سال لگے۔ سیٹلائٹ میں 2 آپٹیکل کیمرے بھی نصب ہیں۔ چینی مشن دنیا کا پہلا مشن ہے جو چاند کی دوسری طرف سے نمونے حاصل کرے گا۔ مشن 2 کلو گرام تک کا مادہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ صدر آصف زرداری کی قوم اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ خلابازی کے شعبے میں پاکستان اور چین کے تعاون کو سراہا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے سیٹلائٹ کی لانچنگ براہ راست دیکھی۔ خواب کو تعبیر دینے والوں کو خراج تحسین۔ کہتے ہیں پاک چین دوستی خلاؤں کی سرحد بھی پار کر گئی۔ آئی کیوب قمر خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے۔ کامیابی پاکستان کی صلاحیتوں کو بڑھائے گی۔ تحقیق قومی سلامتی کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گی۔ موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا انکشاف۔ گندم کیسے اور کس نے منگوائی؟ ایلسیز کس نے اوپن کی؟ وزیراعظم شہباز شریف بھی حیران۔ تحقیقات کا حکم دے دیا۔ 4 رکنی کمیٹی 4 روز میں تحقیقات مکمل کرے گی۔ درآمد کے وقت گندم کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ ایک اور دن گزر گیا، پنجاب حکومت نے کسانوں کی جانب قدم نہ بڑھایا۔ گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت اجلاس، سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی شریک ہوئے۔ گندم کے کاشتکاروں کو فی من 500 روپے سبسڈی دینے کی سفارشات۔ محکمہ خوراک نے 30 ارب کی سبسڈی کا پلان پیش کیا۔ فی من گندم پر سبسڈی صرف 12 ایکڑ کے کاشتکاروں کو ملے گی۔ نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے، نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈائلاگ کے لیے پیغام آیا ہے، نہ کوئی ڈائلاگ ایز وی اسپیک کو ہو رہی ہے۔ لوگ ہمارے مینڈیٹ چور ہے، ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم عدلیہ سے امید کیے بیٹھے ہیں کہ 8 تاریخ کو ریزرو سیٹوں کا کیس ہوگا۔ سپریم کورٹ کا بینچ بنا ہوا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ ہمارے ریزرو سیٹیں بحال کرے گی۔ ہمارے پاس ڈائلاگ کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا، ہمارے کسی سے بات نہیں ہو رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا بات ہوئی تو بانی پی ٹی آئی بتائیں گے، مینڈیٹ چوروں سے بات نہیں ہوگی۔ امید ہے سپریم کورٹ ہماری مخصوص نشستیں بحال کر دے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت۔ وزیراعظم نے بلاول بھٹو کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ ملاقات میں گورنرز کی تقرری پر مشاورت ہوئی۔ ولیغ الرحمان کی جگہ پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر گورنر پنجاب نامزد۔ خیبر پختونخوا میں گورنر غلام علی کی جگہ فیصل کریم کنڈی آئیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کے نان سٹاپ دورے۔ محسن نقوی لاہور ایئرپورٹ جا پہنچے۔ 2 گھنٹے طویل دورہ۔ وفاقی وزیر دفاع اور سول ایویشن خواجہ آصف بھی موجود۔ امیگریشن کاؤنٹرز پر انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی وزراء کا مسافروں کے لیے سہولتوں پر عدم اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ کا امیگریشن مسائل کے فوری حل اور سہولتیں بڑھانے کا حکم۔ سوشل میڈیا ایپس اور سائٹس کی ریگولیشن کے لیے نئی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم۔ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے NCCIA کام کرے گی۔ وفاقی حکومت نے قوانین بھی بنا دیے۔ سائبر کرائم ونگ کے تمام افسران و ملازمین NCCIA کو منتقل۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ چیف جسٹس کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن رولز میں ترامیم سے متعلق اجلاس۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے منٹس جاری۔ وزیر قانون کی جانب سے بتایا گیا کہ حکومت آرٹیکل 175A میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے۔ ترمیم کی وجہ سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی ہو سکتی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ججز کی تقرری کے معاملے پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔
لاہور میں پولیس کو ٹارگٹ کرنے والے ملزم کی شناخت ہو گئی۔ ملزم کا نام فیضان بٹ بادامی باغ کا رہائشی نکلا۔ کالعدم تنظیم نے خوف پھیلانے کا ٹاسک دیا۔ فیضان نے افغانستان سے تربیت حاصل کی۔ پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے 6 لاکھ روپے ملے۔ ملزم کے دیگر ساتھی بھی ریڈار پر آ گئے۔ آزادی صحافت کا عالمی دن، یونیسکو کا پریس فریڈم پرائز غزہ کے صحافیوں کے نام۔ غزہ میں 97 فلسطینی صحافی شہید ہوئے۔ صحافیوں کی عالمی تنظیم IFJ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں صحافت خطرات میں گھری ہے۔ حکومت میڈیا کی آزادی کا تحفظ کرے۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز کے مطابق صحافی اور صحافتی ادارے کٹھن حالات سے دوچار ہیں۔ غیر قانونی مطالبات اور پابندیوں کا سامنا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف امریکی جامعات میں احتجاج جاری۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل۔ ایموری یونیورسٹی کے مظاہرین کا احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان۔ کولمبیا یونیورسٹی اور سٹی کالج نیو یارک سے 2 روز کے دوران 282 افراد گرفتار۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی سے 200 طلباء کو گرفتار کیا گیا۔ فلسطین حامیوں کے کیمپ بھی اکھاڑ دیے گئے۔ امریکہ بھر میں احتجاجی کیمپوں کی تعداد 800 تک جا پہنچی۔ بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان میں داخل۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور سرحدی علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی کوئٹہ، زیارت اور قلعہ سیف اللہ میں بارش کی پیش گوئی۔ اسلام آباد، پوٹھوہار، مری، پشاور اور سوات میں بادل برس سکتے ہیں۔ کراچی میں شدید گرمی کے بعد موسم بہتر ہو گیا۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز۔ قومی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے شروع ہوگا۔ کھلاڑیوں نے رپورٹ کر دی۔ دورہ جنوبی افریقہ کے شیڈول کا بھی اعلان۔ ٹیم رواں سال کے آخر میں جنوبی افریقہ جائے گی۔ 2 ٹیسٹ، 3 ون ڈے اور 3 T20 میچ کھیلے گی۔ اور چترال میں رنگا رنگ کاکلشت فیسٹیول۔ روایتی میوزک کا تڑکا، ثقافتی رقص اور محفل موسیقی بھی سجائی گئی۔ فٹ بال، رسا کشی، پولو اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ فیسٹیول میں پیراگلائیڈنگ کا مظاہرہ اور جیپ ریلی بھی ہوگی۔